لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي يا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، بلوچستان پاکستان کے آدھے حصے پر مشتمل ہے. پاکستان کے رقبے کا 45% بلوچستان پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم ماضی میں بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت سامنے آتی ہے، سب سے زیادہ سرحد صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ بلوچستان میں ایران اور انڈیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ بلوچستان میں گوادر بن رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، جو دنیا جس کی وجہ سے دنیا کی نظریں بلوچستان پر لگی ہوئی ہیں. کیا سی پیک کامیاب ہو پائے گا؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ سی پیک کے خلاف افغانستان، ایران اور انڈیا تینوں ممالک مل کر چابہار پورٹ کے نام سے ایک پورٹ بنا رہے ہیں. کیا وہ پورٹ سی پیک کے خلاف صحیح طرح سے کام کر پائے گی؟ کیا پاکستان اس پورٹ کو ناکام بنا پائے گا؟ اور اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں ایران، انڈیا اور افغانستان، ان میں سے کون لوگ ہیں جو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے حمایت کرتے ہیں یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ تو آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت اچھے مہمان ہیں، میں تعارف کروائے دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے احمد قریشی صاحب، جو سینئر اینکر پرسن ہیں اور ماہر تجزیہ نگار ہیں. مڈل ایسٹ پر ان کی خاص نظر ہے. اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے. اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب اوریہ مقبول جان صاحب. اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مولانا امیر زمان صاحب، جو کہ MNA ہیں بلوچستان سے. تو ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں احمد قریشی صاحب سے، جو سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں. احمد قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ مدنی صاحب. جی سر، یہ بتائیے کہ آپ تحقیقی نظر رکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، آپ کی گہری نظر ہے، اور ماضی میں بھی آپ ان صحافیوں میں سے ہیں جو حق کی آواز کے لیے اپنا کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان میں کون لوگ ہیں جو دہشت گردی، اغوا کاری یا اس طرح سے جو سی پیک کے خلاف جو عناصر ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل مدین صاحب، سب سے پہلے تو میں بہت تاریخ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ یاد کرنا ضروری ہے کہ بلوچستان میں مداخلت جب پہلی مرتبہ شروع ہوئی تو یہ مداخلت جو ہے وہ سوویت یونین کے دور میں شروع ہوئی تھی. اور اس وقت جو ہے بہت سے نوجوانوں کو ماسکو لے جا کر ان کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں داخلہ دیا گیا اور ان کو تیار کیا گیا، ان کو برین واش کیا گیا اور ان کو تیار کیا گیا ایک پوری تحریک کے لیے، جو کہ اس وقت سب جنگ کے دور کی بات تھی. لیکن اس کے بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی. سوویت یونین، آپ کو پتا ہے افغان جہاد کے بعد سوویت یونین کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا 1991 1992 میں، یہ کہانی ختم ہو گئی تھی. لیکن یہ پھر سے شروع ہوئی 2001 کے بعد. اب مغربی ممالک جو ہیں اور نیٹو جو ہے وہ انٹر ہوئے افغانستان میں، اور 2002 کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تنظیمیں جو مر چکی تھیں سرد جنگ کے دور میں، جو سوویٹس نے بنائی تھیں، وہ پھر سے پیدا کی گئی 2002 2003 2004 2005 میں. کم از کم جو میری تحقیق ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے، 2005 میں باقاعدہ یہ تحریک پھر سے، جو دہشت گردی کی تحریک ہے بلوچستان کے اندر، یہ پھر سے اس کا آغاز کیا گیا. 2005 جنوری میں یہ تحریک شروع کی گئی اور اس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے شامل کیا گیا اور یہ آگے چلتی گئی. یہ تو امریکہ کی موجودگی میں افغانستان میں شروع کی گئی تھی. امریکہ کی موجودگی میں وہ تحریکیں جو سوویت یونین دور میں پیدا کی گئی تھی اور ختم ہو گئی تھی، اپنی موت خود مر چکی تھی، وہ پھر سے امریکہ کے آنے کے بعد افغانستان میں پھر سے پیدا کی گئی. لیکن انٹرسٹنگ مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی موجودگی میں شروع تو کی گئی،
لیکن دوسرے ممالک پھر اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے اندر جو ہے بالخصوص جو کردار ہے وہ تین ممالک جو آپ نے خود ان کا نام لے لیا، بھارت، افغانستان اور ایران، یہ تین ممالک کا کردار سر فہرست سامنے آیا امریکہ کے بعد۔ امریکہ تو ہے ہی، اس کی موجودگی میں افغانستان سرزمین بلوچستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال کی گئی، لیکن یہ تین ممالک جو ہے شامل ہو گئے مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے، بھارت، افغانستان اور ایران، اور اس کے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے تحقیق کے مطابق کوئی 40 سے زائد غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہی ہیں، کچھ دہشت گردی میں، کچھ جو ہے محض معلومات اکٹھے کرنے میں، انفارمیشن گیدرنگ کرنے میں۔ مدنی صاحب آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب ہم 40 ممالک کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی خطے میں جو اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہو، جیسے کہ صوبہ بلوچستان ہے پاکستان کا، جب اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ جگہ میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معلومات اکٹھا کرنے مختلف طریقوں سے وہ انوالو ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں فوکس کرنا ہے مینلی وہ ان لوگوں پہ ان ممالک پہ فوکس کرنا ہے جن کا براہ راست انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں۔ تو میری نظر میں وہ ممالک جو معلومات اکٹھا کرنے کے لیے انوالو ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کو میں دوسرے یا تیسرے لیول پہ رکھوں گا۔ وہ میرے لیے اس وقت پریشانی کے باعث اتنا نہیں ہے جو معلومات اکٹھا کر رہے ہیں، میری جو پریشانی کے باعث ہے اس وقت وہ ممالک ہیں اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو براہ راست بلوچستان میں پیسہ لگا رہے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس صوبے کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جی، وہ ایسی کون سی ایجنسیز ہیں جو اس طرح کے کام میں کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے 2002 کے بعد وہ ہمیں ایک شبہ تھا، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بھی شبہ تھا، صحافی بھی بڑی تحقیقات کر رہے تھے، ان کو بھی بڑی انفارمیشن مل رہی تھی کہ یو ایس انٹیلیجنس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرپرستی کر رہی تھی کچھ تنظیموں کی۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کچھ عناصر جو ہے وہ کابل میں سیف ہاؤسز میں پائے گئے، ان کی موومنٹس، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کی نظر میں تھیں، اور یہ کمیونیکیٹ کی گئیں، یہ باتیں بتائی گئیں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، بالخصوص CIA کو بتائی گئی تھی یہ باتیں۔ اس کے بعد وہ عناصر جو ہیں اچانک سے کابل سے نکلتے ہیں اور وہ یورپ منتقل ہو جاتے ہیں، اور یورپ میں ان کو پناہ دے دی جاتی ہے، ایک طرح سے وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب جو ہے اس وقت 3 ممالک انوالوڈ ہیں بلوچستان کے اندر، بہت کلیئرلی سب سے زیادہ آگے وہی ہیں، بھارت ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے۔ میں بالخصوص ایران اور بھارت کو سر فہرست ٹاپ پہ لے کر آؤں گا اس وقت بلوچستان، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک ہے، وہاں پہ بڑے کمزور ادارے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال بالکل ہو رہی ہے، لیکن جو 2 ممالک بہت آگے ہیں، جن کے پاس جو پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ہیومن ریسورس بھی اپنا لگا رہے ہیں بلوچستان میں، وہ بھارت اور ایران ہیں، اور جو کہ آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو پیچھے اس لیے رکھوں گا کہ وہ ملک استعمال ہو رہا ہے، وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کو انڈینز بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کو امریکنز بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کو ایرانی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 ممالک جو ہیں بھارت اور ایران بڑی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے تحقیق بھی کی، ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ اور سب کے سامنے خبریں بھی سامنے آئیں کہ ایرانی جو ڈرونز ہیں وہ پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور ایرانیوں کی طرف سے بھی ایسا دیکھا گیا کہ ان کے فوجی بھی اندر گھس جاتے ہیں اور مارٹر گولے وغیرہ بھی گراتے رہتے ہیں۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہماری سرحد کو جو ایران کے ساتھ ملتی ہے؟ دیکھیے، ایرانی کہتے ہیں کہ ہم مداخلت اگر کر بھی رہے ہیں، اب تو وہ پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ پکڑے گئے تھے 2 موقعوں کے اوپر۔ ایک دفعہ وہ پکڑے گئے جب بھارتی دہشت گرد کلبھشن یادو پکڑا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو تھی، اس میں ایرانی مداخلت جو ہے بڑے پیمانے پہ پکڑی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ تقریباً کوئی گزشتہ
20-25 سال سے ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ نے بھی شروع میں بتایا تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب بھی ہیں, ان کو بھی اس چیز کا بڑا مجھ سے زیادہ بہتر علم ہوگا, اور جناب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ تو ان کے پاس تو ڈائریکٹ ایکسس بڑی انفارمیشن کی ہوگی, لیکن ہم جو صحافی ہیں ہمیں جو ریسرچ, ہمیں جو ہماری اپنی گورنمنٹ سے جو انفارمیشن ملتی رہی اور مختلف اور ذرائع سے, وہ یہ ہے کہ ایرانی مداخلت بلوچستان میں پہلے بھی تھی, آج سے کوئی 15 سال یا 20 سال پہلے بھی تھی, لیکن وہ مختلف نوعیت کی تھی, وہ ذرا ڈفرینٹ تھی, وہ شاید اتنی خطرناک بھی نہیں تھی, ہمارے ادارے اس کو مانیٹر بھی کر رہے تھے, لیکن اس سے بہت زیادہ شاید پریشان نہیں تھے, دیکھ رہے تھے کچھ سیاسی پالیٹیشینز, کچھ گروپس, کچھ تنظیموں کے ساتھ روابط تھے, وہ چل رہے تھے. لیکن جو اس وقت ہے, جو ہم نے گلبشن یدف کے بعد پھر جب ڈرون گرایا, تو ڈرون جب گرایا گیا تو یہ دو گلبشن یدف کا پکڑا جانا اور ڈرون کا گرایا جانا, یہ دو بڑی سیریس باتیں تھیں. اور عزیر بلوچ کا پکڑا جانا, جی احمد قریشی معذرت, عزیر بلوچ کا, بالکل عزیر بلوچ پکڑا گیا. پھر پتہ چلا کہ ایرانی مداخلت جو ہے وہ صرف بلوچستان تک نہیں ہے, وہ کراچی تک بھی ہے, اور وہاں پہ بھی وہ انٹیلیجنس کارروائیاں ہو رہی تھیں, اور پاکستانی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی تھی. میں ایرانی مداخلت کو دیکھتا ہوں کہ یہ اکیلی نہیں تھی, یہ بڑی کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہی تھی, انڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی تھی, اور یہ مل کے ایک معلومات جو یہ اکٹھے کر رہے تھے وہ ان سے بھی شیئر کر رہے تھے, جو وہ اکٹھے کر رہے تھے وہ ان سے شیئر کر رہے تھے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کے اندر, انہوں نے کچھ کیمپ فرار ہو گئے ہیں بلوچستان سے. پہلے تو وہ افغانستان میں پناہ لے رہے تھے, لیکن اب وہ جو ہے چاہ بہار کے جو ارد گرد علاقے ہیں وہاں پہ بھی کیمپ اب انہوں نے ٹریننگ لگانا شروع کر دی ہیں. بالخصوص یہ معلومات آ رہی ہیں کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے, BLF جو ہے, انہوں نے ان کے کچھ عناصر جو ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر انہوں نے پناہ اختیار کی ہے ایران کے وہ علاقے جو پاکستان سے ملحقہ ہیں, بالخصوص چاہ بہار کے قریب جو ہے وہ علاقے ہیں. ایرانیوں سے جو میری اطلاع ہے, جب پاکستان نے یہ بات چیت ہوئی کہ یہ کیوں آپ مداخلت کر رہے ہیں, تو ان کا وہ جو بیان کرتے ہیں سبب, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین بالخصوص بلوچستان جو ہے وہ ایران میں دہشت گردی کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. ان سے میری اطلاع یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اس حوالے سے ثبوت کیا ہیں آپ کے پاس, کہ کیونکہ پاکستان نے تو ایک بہت بڑا جو دہشت گرد تھا جو ایران میں دہشت گردی کر رہا تھا, ریکی کے نام سے, ان کو جب پکڑا گیا تو اس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت بڑی ایشو تھی. اس کے اندر وہ ریکی جو ہے وہ دبئی سے کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے اور سینٹرل ایشیا میں جانا تھا انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے, اور یہ انفارمیشن کہ وہ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں, کہ کیسے دبئی پہنچے ہیں, یہ پاکستان نے فراہم کی تھی. تو اب ایرانیوں سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ مداخلت جو آپ کر رہے ہیں بلوچستان میں وہ اس لیے کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے متین صاحب کہ ایرانی ہے وہ مداخلت صرف اس لیے نہیں کر رہے, ان کی مداخلت بہت بڑی ہے, بہت خطرناک ہے, کیونکہ ان کے علم میں یہ بھی تھا کہ یہ جو گلبشن یدف ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو پاکستانی ہزارہ ہیں ان کو کوئٹہ میں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں, شیعہ پاکستانی ہیں. تو ان کو جب یہ آرگنائز کر رہا تھا گلبشن یدف, قتل کروا رہا تھا, تو اس میں ایرانی انٹیلیجنس کو معلوم تھا کہ یہ گلبشن یدف یہ کام کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کو موقع دیا گیا یہ کرنے کا. یہ بحث, یہ بات بہت لمبی ہے مدی صاحب. آخر میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ آپ کو یہ کہہ کر کہ چاہ بہار جو پورٹ بن رہی ہے ایران میں, وہ یہ پورٹ جو ہے اس کا کوئی زیادہ اہم اکنامک اقتصادی کوئی اہمیت اتنی بڑی نہیں ہے. اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہے ایرانی اکانومی کے لیے. اس کا صرف ایک کام ہے, اس کا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو افغانستان کا پورا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر, اپنی تجارت, اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو کہ کراچی سے چیزیں آتی ہیں, اس کو ختم کرنا ہے. اس کی اس کے علاوہ کوئی اور اہمیت نہیں ہے, اور یہ سبوتاژ ہے. تو اس سے ہمیں شبہ شک پڑتا ہے ایران کے اندر کچھ ایسے سرکاری ادارے ہیں جو واقعی ان کا انٹرسٹ صرف اتنا نہیں ہے کہ پاک سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایران میں دہشت گردی کے لیے, بلکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ واقعی سی پیک اور یہ جو گوادر ہیں اور ان چیزوں کو انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہے
कमजोर करना है या खत्म करना है इन चीजों को। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि आपने जैसे बड़ी तफसील से बताया कि ईरान की पाकिस्तान में मुदाखलत की बहुत बड़ी वजूहात हैं। अभी हाल ही में साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने भी एक बड़ी इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरात लाहिक हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो मीडिया है, वो ईरान का नाम लेते हुए क्यों हिचकिचाती है? हम देखते हैं कि इंडिया का नाम तो लिया जाता है कि वो मुलव्विस है, लेकिन ईरान का नाम नहीं लिया जाता। देखिए मदनी साहब, ईरान का एक बड़ी अहम सबब जो है इसका वो ये है कि आपको पता है हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज्म जो है, जो फिरका वारियत है, उसको हवा देना भी हमारे ये जो 3 ममालिक हैं, बिलखुसूस भारत और ईरान, इनके फायदे में जाती है। जब पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा दी जाती है तो उससे ये फायदा उठाते हैं, और हमारे जो अपने पाकिस्तानी जो फिरके जाफरी से ताल्लुक रखते हैं, जो शिया पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनको ये ईरानी डराते हैं फिर, और उनसे कहते हैं कि आप ये देखें फिरका वारियत पाकिस्तान में हो रही है, आपका दिफा करने के लिए कोई नहीं है सिवाय हमारे। ईरान के अंदर चंद इदारे बिलखुसूस जो पासदारान हैं और ये जो बासीज हैं, फिर ये जो है इससे फायदा उठाते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नाम जो नहीं लिया जाता, उसका एक वजह तो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग हमारे मीडिया के अंदर ये समझते हैं कि अगर ईरान का नाम ज्यादा लिया जाए तो इसमें वो इदारे, जो वो लोग, वो गैर मुल्की अनासिर जो फिर ये इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं देखो पाकिस्तान में जो है वो ईरान की बात हो रही है और ये फिरका वारियत का एक पहलू है। तो एक तो ये चीज है, लेकिन दूसरी रीजन ये है कि मेरी इत्तला ये है कि पासदाराने इंकलाब IRGC जो है, उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी अपने मीडिया के हवाले से भी पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और हम तो आज आपको पता है, आज से 10 साल पहले मैं उन सहाफियों में से था जिन्होंने अमरीकी जो मुदाखलत थी पाकिस्तानी मीडिया में और भारतीय जो मुदाखलत थी, इस पे मैंने बड़े खुल के लिखा है। मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि आज से 10 साल पहले अमरीकी और इंडियंस जो है पाकिस्तानी सहाफत और मीडिया में बड़ी मुदाखलत कर रहे थे, और आज 10 साल बाद जो है मुझे भी इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने कि ईरानी मुदाखलत और ईरान के कुछ इदारे जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में मुदाखलत कर रहे हैं। जी अहमद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, अहमद कुरैशी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं और एंकर पर्सन भी है, और उन्होंने पाकिस्तान में जो अमरीकी मुदाखलत है, चंद जो पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने अमरीकी मुदाखलत को पाकिस्तान में बेनकाब किया और अमेरिका की जो खुफिया जो ऐसे ठिकाने थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे उनको बेनकाब किया। और अहमद कुरैशी साहब ये भी हमें बता रहे थे, उन्होंने खुलकर बताया कि ईरान और इंडिया ये बिल्कुल सर फहरिस्त हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उनके पीछे जो सबसे बुनियादी किरदार है वो इन्हीं 2 मुल्कों का है, और इसमें ईरान का भी किसी हद तक कसूर है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ईरान को इस्तेमाल कर रहा है और ये दोनों मिलकर अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसका नुकसान हमें ये देखना पड़ता है कि आए रोज़ अगवा के वाक़यात होते हैं। कोयटा के अंदर हज़ारा बरादरी है, उन पर हमले होते हैं। जब वहाँ पर जब तहकीक की जाती है तो आप देखें कि कोयटा एक पूरा पाकिस्तान के बिल्कुल एक ऐसा शहर है जिसकी अहमियत है। वहाँ पर हज़ारा बरादरी पर जब हमले होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? वो एजेंट करते हैं जो इंडिया के हैं, जो रास्ता ईरान का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मुल्क बराह रास्त पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं या ऐसी कौमें हैं उनको भी उनको इस्तेमाल करके या उन पर हमले करवा के पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रवैया वो परवान चढ़ाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों पर जुल्म होता है या फ़िरका वारियत है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि कुरैशी साहब ने हमें यही कहा कि जो कुलभूषण यादव वो दुनिया के सामने है बिल्कुल, कि उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला कौन था? वो ईरान था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आखिर वो किस बात से खौफ करते हैं? उनको चाहिए कि जो चाहे वो हज़ारा बरादरी हो, चाहे वो पाराचनार के वाक़यात हों, चाहे बलूचिस्तान के कोई और अलहदगी पसंद दहशतगर्द हों, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान मुखालिफ
عناصر موجود ہیں یا پاکستان مخالف ایسے ادارے ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، چاہے ان کے لنک ایران سے ہوں، چاہے ان کا لنک بھارت سے ہو، چاہے افغانستان سے، چاہے کسی اور ملک سے ہو، پاکستان کو بلا تفریق جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پارا چنار کے اندر جب وہاں پر دہشت گردی کے بالکل صحیح ہے کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم ہوا اور وہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لیکن ان کے پیچھے کون تھا؟ ان کے پیچھے یہ سارے کام کروانے والے کون لوگ تھے؟ جب ان کی تحقیق کی گئی، فورسز نے وہاں پر آپریشن کیا تو وہاں پر ایرانی اسلحہ پکڑا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران وہاں اسلحہ کیسے پہنچاتا ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی جب اب ہزارہ برادری ہے وہاں، بالکل ہزارہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانیوں نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے، اگرچہ وہ افغان مہاجرین ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، اور جہاں تک کہ بعض جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں اور تجزیہ نگار ہیں ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ پاسداران انقلاب جو ایران کے خفیہ فورس دنیا بھر میں جو اپنے جو ایران کے جو ولایت فقیہ کے جو نظام ہے اس کے لیے کاوشیں کر رہی ہے اور کوششیں کر رہی ہے، اس کے خلاف وہ اس کے لیے وہ لڑتی بھی ہے، جانیں بھی دیتی ہے، اور رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ ہزارہ برادری کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو شام کے اندر جو جنگ بندی خانہ جنگی چل رہی ہے وہاں پر ان کو استعمال کے لیے بھرتی کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس میں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اور سب سے بڑی سوچنے کی ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہزارہ برادری پر ظلم ہوا، ٹھیک ہے ہم مان لیا وہاں پر حملہ ہوا، لیکن آخر ان کے پاس اتنی کون سی ایسی بڑی طاقت ہے کہ وہ پورے پاکستان کو جام کر دیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو چند سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کو بند کر دیا، پاکستان کے روڈ اور پاکستان کی سڑکیں سب چیزیں بلاک ہو گئی، بند ہو گئیں۔ تو ایسی ایک چھوٹی سی اقلیت کو اتنی قوت دینا، اتنی طاقت دینا کہ وہ پورے پاکستان کو بند کر دے، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سابق وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے جو کہا کہ پاکستان کے چار ایسے لوگ ہیں، وزیر اعظم کو ملا کر 5 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان حقائق کا علم ہے اور ایسے ان خطرات کا علم ہے جو پاکستان کے خلاف منڈلا رہے ہیں، اور یہ خطرات کون سے ہیں ان کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن وصال اردو کی کاوش رہی ہے، وصال اردو کی طرف سے ہمیشہ اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستانی اداروں کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے ان کو حقائق بتانے کے لیے وصال اردو نے یہ کاوش کی ہے کہ اپنی مختلف ڈاکومنٹریز میں مختلف جو فلمی صورتیں ہیں، مختلف ڈاکومنٹریز کی صورت میں تحقیق کر کے اداروں کے سامنے، پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کون کون لوگ کہاں کہاں ملوث ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں، جن کا لنک بالکل کسی بھی اور تنظیم سے ہے، یا ایران سے ہے، یا بلوچستان یا ایران سے ہے، یا انڈیا سے ہے، پاکستانی اداروں کو بلا تفریق ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، وہاں آپریشن کرنا چاہیے تاکہ مستقل طور پر وہاں امن ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہزارہ برادری پاکستان سے نکل جائے، لیکن اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ضرور پاکستان کو اس بارے میں کوششیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں بقیہ مہمان بھی ہمارے جوائن کریں گے، جن میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہیں جو سابق بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور بلوچ رہنما ہیں، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مولانا امیر زمان صاحب بھی۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں بلوچستان میں بیرونی مداخلت پر، جس پر ہمیں بہت سے مہمان انشاءاللہ بعد میں بھی جوائن کریں گے، اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کال پر مہمان ہمارے موجود ہیں محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب، جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ بلوچستان میں گزارا ہے۔ وہ بلوچستان کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور بلوچستان کے تمام صورتحال کو اور ارد گرد کے جو خطے ہیں ساری صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی اوریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں آپ نے 30 سال سے زائد کا عرصہ گزارا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں، کہ ہر سال ہر مختلف دور میں اور مختلف لمحات میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اب سی پیک بن رہا ہے، گوادر بن رہا ہے، تو اس کے خلاف ایران اور بھارت کی بھی کاوشیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو دخل اندازی ہے، مداخلت ہے بلوچستان میں، وہ کون لوگ کرتے ہیں؟
دیکھیں بلوچستان کو اس وقت خراب کرنے کے لیے اس ساری سچویشن کو تقریباً 6 سے 7 ملک ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ علاقہ وہاں پر آباد ہو یا سی پیک ہو. اس میں سب سے پہلا جو بنیادی طور پر ہے وہ رول ہے ایران اور گلف اسٹیٹ کا. دیکھیں اگر گوادر بنتا ہے تو سب سے پہلی موت جو ہے وہ دبئی کو آتی ہے اور دبئی کے ساتھ دوسری موت جو ہے وہ قطر کو آتی ہے. تو یہ 2 بہت بڑی بڑی منڈیاں بن چکی ہیں اور دبئی تو ایک قسم کی ٹرانزٹ پورٹ بن چکی ہوئی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران اپنا جو ایک بلٹ اپ بن کیا ہوا تھا بندر عباس اور چابہار کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آپ دیکھیں سارے جتنے بلوچ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگر پناہ ملتی ہے تو وہ دبئی میں ملتی ہے یا کسی مسقط گلف اسٹیٹ کے اندر ملتی ہے. اس کے بعد پھر افغانستان آتا ہے, اس کے بعد پھر امریکہ انڈیا آتا ہے, پھر اس کے بعد امریکہ آتا ہے. یہ سارے جو ہیں ایک طویل جیسے آج سے نہیں 10-15 سال سے جب سے یہ پروجیکٹ ہے اس کا آغاز ہوا ہے اپنا انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں. ایران کا جو ایک طویل بارڈر ہے وہ ساتھ چلتا ہے اور اس طویل بارڈر کے ساتھ خود ایران کے اندر تقریباً 40 لاکھ بلوچ ہیں. اور 40 لاکھ بلوچ ہیں, ان کی حالت ایسی ہے کہ کبھی کسی بھی اقلیت کی شاید اتنی بری حالت ہوئی ہو, نہ وہ کسی سرکاری ملازمت میں آ سکتے ہیں, نہ ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے, نہ وہ اپنے فقہ کے مطابق اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. وہ جمعہ اور عیدین بھی جو ہے وہ بیسیکلی فقہ جعفریہ کے مطابق ادا کرتے ہیں, ان کو نہیں ادا دی جاتی. ٹھیک اس ساری سچویشن کے اندر نہ وہ اسکولوں کے اندر نہ کالجوں کے اندر نہ ان کی چہرے خواندگی قسم کی ہے. تو اس کو دبانے کے لیے وہ ہمیشہ سے بلوچستان جو ہے وہ یہاں لے کے آتے رہے ہیں اور وہ اس کو وہ اپنا آگے نا اس کو لے کے جاتے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کو بلوچستان کو تک چلی رہے اور ان کی طرف یہ معاملہ نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے جب پہلی 74 کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت بھی ایران نے اپنے بلوچوں کو دبانے کے لیے پاکستان کو کہا تھا کہ تم بلوچوں پہ ایکشن کرو. دوسرا معاملہ آپ کو میں بتایا کہ اپنا گلف اسٹیٹ کا ہے, وہ سارے ہمارے بلوچ کو پناہ دیتے ہیں. تیسرا معاملہ جو ہے ایک نیکسس بن گیا ہے نیا, اور وہ نیکسس ہے انڈیا اور امریکہ نیریٹو کا. انڈیا امریکہ نیریٹو, یہ نیریٹو نیا نیریٹو ہے. اس کے اندر تیسرا پارٹنر ایران ہے. اب ایران دیکھیں ایران کے ہاں اسلام میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ انڈین فورس نے کیا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے نہیں کی کہ ان کو ایران سے کوئی ہمدردی ہے, ایران کو کوئی انڈیا سے ہمدردی ہے, تو بنیادی طور پر اینٹی پاکستان انویسٹمنٹ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس اینٹی پاکستان انویسٹمنٹ نے انہوں نے زرنگ سے لے کے دلارام تک وہ پوری روڈ بنائی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے تک یہ پہنچ رہے ہیں یہ بیوقوف کے بچے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہیلمند کا علاقہ ہے. اور ہیلمند وہ جگہ ہے کہ جب سے امریکہ افغانستان میں آیا ہے اس جگہ سے آج تک طالبان کا انفلوئنس ہو سکا. وہاں پر اسماعیل خان تھا, دوسرے سے پھر وہ عبدالغنی برادر کی وہ حکومت رہی ہے. وہ جگہ جو ہے آج بھی طالبان کے پاس ہے اور وہاں پر سے آپ گزر ہی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ چابی کا علاقہ ہے جو پاکستان کا علاقہ ہے. اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ پاکٹ کا حصہ ہے. گوادر میں یہ نہیں ہو پا رہا, اس لیے کہ گوادر کی جو آپ بات جاری رکھیے اور یہ صاحب. جی بالکل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا گوادر کا ناسا علاقہ ہے. گوادر کے جو لوگ ہیں 150 سے پاکستان میں شامل ہوئے ہیں. گوادر کے بلوچ جو ہیں ان کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بہت لیٹر انٹری ہے اور وہ بلوچ پوری سین کے اندر بھی نہیں آتے کہ جو سین 1920 میں ہوا تھا. 1920 میں جب آذربائیجان میں روس نے کانفرنس بلائی تھی تو بلوچوں کا وفد گیا تھا. روس نے کہا تھا کہ ہم ایک کانفرنس موومنٹ جب وہ شروع کریں گے بلوچوں کی, ٹھیک, تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے وہ بلوچ جو لیڈرشپ مین ہے اس کو اس کی اہمیت نہیں دیتے, ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود مکران میں چونکہ بہت زیادہ خسارہ خواندگی ہے اور مکران جو ہے بہت ڈیولپڈ علاقہ ہے اور مکران کے اندر سیاسی شعور بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتے بھی ہیں. لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ نے سی پیک کو صرف ایک پورٹ تک رکھا اور اس کو ایک روڈ تک رکھا تو پھر یہ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. پھر آپ روڈ کو آپ ساری زندگی حفاظت کرتے رہیں گے, اس کے ساتھ ان کا انٹرسٹمنٹ نہیں ہوگا. جی اچھا اوریہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے چودھری نثار صاحب کی ایک پریس کانفرنس آئی, اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خطرات کہیں بلوچستان کے راستے سے تو نہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک بلوچستان ہی میں بن رہا ہے اور اس کے خلاف ساری قوتیں متحد ہو چکی ہیں؟
देखिए बेसिकली उनको अंदाजा है कि इसलिए अंदाजा है कि इस मकाम तक पहुंचाने में उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है। असल में मतलब यह है कि जिस वक्त आपने 2001 के अंदर आपने सरेंडर किया था और आपने अपनी पूरी एयर फील्ड जो है अमेरिका के हाथ में दे दी थी, जब 57,000 सॉर्टीज आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट से हुई थी, जब आपने तालिबान को मुकम्मल तौर पे इस इलाके के अंदर से आपने यू टर्न लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए अमेरिका को ये जमीन दे दी थी, तो आपके लिए एक मसला बन गया था। अब मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो जितने भी लोग हैं उनको ये अंदाजा है कि अमेरिका से निकल जाना है, ये बहुत बड़ा खतरा है और अमेरिका हम पे हमला कर देगा। अमेरिका इतना आसान काम नहीं है। अमेरिका ने अगर हमला करवाया भी तो इंडिया के थ्रू करवाएगा, और दूसरा यह है कि इंडिया को 2 जगह से एस्टैब्लिश करेगा, एक तो अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश करेगा ताकि पाकिस्तान को सैंडविच बना देगा, और जाहिर बात है ईरान जो है वो इंडिया का साथ देगा तो हमें उस तरफ भी बनाने मिलेगी, और पीछे बहरा अरब रह गया कोने पे चीन रह जाता है या कश्मीर का बॉर्डर। तो उस मसले में मैं आपको अर्ज करूं कि इंडिया कभी ये गलती नहीं करेगा कि अफगानिस्तान में अपना कोई एक सिपाही भी उतारे। मैं पठान को जानता हूं, पठान के यहाँ हिंदू से जो नफरत है वो किसी और के साथ नहीं है, बकाल वो उसको कहते हैं। हालांकि जैसा मेरा तहसीलदार होता था उसको मैंने हिंदू के खाने पे लेके गया, हमारा मखसूम में हिंदू था, तो वो उसने रस्ते में ही वॉमिटिंग शुरू कर दी कि मैं नहीं जाना चाहता। इस हद तक शदीद किस्म की उनके यहाँ नफरत पाई जाती है। 1000 साल से वो मारते आए हैं। वो आखिरी अहमद शाह अब्दाली आया था जिसने पानीपत की लड़ाई में 4 लाख मराठों की फौज जो है बालाजी बाजीराव और इनको सारा खत्म करके वो मारा था। उनकी भुट्टी में ये चीजें पड़ी हुई है, जेनेटिक उनका मसला है। एक तो वो वहां था जिस दिन हिंदुस्तान में वहां फौज उतारी, समझो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेवरेट पॉइंट वो होगा अगर पाकिस्तान में फौज उतारे, लेकिन भारत और इंडिया समझता भी है। इसीलिए उसमें ट्रंप ने झगड़ा बोला वो ये है कि इंडिया उसकी इकोनॉमी को ठीक करे। दूसरी ये है कि अमेरिका खुद वहां फौज नहीं उतार सकता। अमेरिका के 22 सिपाही रोजाना खुदकुशी करते हैं, 22 एवरेज। आप किसी भी जगह उनके जाके वेटरन जनरल को उठाने, उनकी फिगर उठाने, 7 लाख के करीब उनके लोग हैं जो पागल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार है। उनके लिए रास्ता है किराए के फौजी उतारे, जैसे ब्लैक वाटर है, जैसे बाकी चीजें हैं। इन किराए के फौजियों को वो अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करके लाना चाहते हैं, लेकिन किराए के फौजियों का मसला होता है जिस मैदान हो जाता है। ठीक, फिर ये नहीं होता कि वो किराए के फौजी हैं वो अगर जुल्म करते हैं तो मुकाबले पर भी जुल्म ना हो और उनको फिर नहीं किया जा सकता। वो गरीब वाला मसला हो जाता है कि जो इराक के अंदर हुआ था। जी, ईरान जो है जी, और अपने आप को पाकिस्तान से दूर करके शाम में इतना उलझा लिया है, शाम में इतना उलझा लिया है, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इराक में इतना उलझा लिया है कि ईरान मतलब बनेगा खतरा मसला कोई नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो होगा जिसका हमें तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी हमारी नहीं। बिल्कुल जी, और ये साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया और ये साहब जी। और ये साहब ने काफ़ी गहरी बातें की। और ये साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से रहा और वो काफ़ी अर्से बलूचिस्तान में सर्विस करते रहे। उनका भी यही कहना था कि ईरान और जो गल्फ़ स्टेट हैं बिल्कुल उनके भी एक रोल है, उनको भी किसी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवादर जो है इसके बनने से और सी पैक के बनने से जो इर्द गिर्द के खित्ते हैं उनकी मईशत पर वाकई असर पड़ेगा। लेकिन अगर वो भी मिलकर चलें पाकिस्तान के साथ, ज़रूर वो अपनी मईशत को भी कॉपरेट करें तो अपनी मईशत को भी आगे लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इनाद में और ज़िद में और हसद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट का वो हिस्सा बने तो इससे यकीनन उनको भी खित्ते में खलफशार होगी और ख़ित्ते में एक आपस में प्रॉक्सी वार का एक आगाज़ हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए ये कि जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, बिलखुसूस जो गल्फ़ स्टेट हैं और जो अफ़गानिस्तान है, इनको चाहिए ये कि सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें और कोऑपरेट करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। जी, इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मौलाना अमीर ज़मान साहिब। तो मौलाना अमीर ज़मान साहब बहुत शुक्रिया, आप बलूचिस्तान से MNA हैं, लोरलाई से आपका ताल्लुक़ है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ाक की सीट पर आप MNA बने, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी मौलाना अमीर ज़मान साहब, जी मौलाना अमीर ज़मान साहब ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और अगवा भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मैंने आपकी एक तकरीर सुनी जिसमें आपने ये कहा कि हम अपने एक छोटे सी जगह से अपने घर से मस्जिद तक या थोड़े किसी भी इदारे तक आप नहीं जा सकते बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के। तो आप क्या समझते हैं बैरूनी मुदाखलत में कौन लोग मुलव्वस हैं? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और शुक्रिया के बाद मेरे गुजारिश ये है कि जहाँ तक बलूचिस्तान के मामलात है जी,
وہ اس وقت چونکہ دونوں بارڈر کو نزدیک پڑتے ہیں، ایران کی بارڈر بھی ہمیں نزدیک ہے اور ساتھ افغانستان کی بارڈر جو ہے وہ بھی ہمیں نزدیک پڑتے ہیں، اور اس وقت جو افغانستان کی حالات ہے وہاں پہ امریکہ نے مداخلت کی اور ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ باقاعدہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی سازش کر رہی ہیں اور ہمارے بلوچستان کے خلاف بھی سازش کر رہی ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان ہے اس میں انڈیا کے بات کو بھی ہم مسترد نہیں کر سکتی ہیں اور نہ اسرائیل کے ہاتھ کو مسترد کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پہ چھوٹے سے امن برقرار ہے وہ بھی فوج کا سہارا ہے، وہاں پہ جو ایف سی وغیرہ نے مداخلت کی تو تھوڑی سی حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، لیکن اب بھی اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ کاروبار شروع ہوا ہے، تو لہذا ہمارے بلوچستان چونکہ معدنیات سے مالا مال ہے، وہاں پہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تیل بھی ہے، کرومیٹ بھی ہے، سرما بھی ہے، کوئلہ بھی ہے اور ماربل بھی ہے، سب کچھ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اب ہمارے جو خلاف ایک سازش ہو رہی ہے بلوچستان کے خلاف، جیسے کہ آپ نے ٹرمپ کا تقریر سنا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ بلوچستان کا نام لیا کہ یہاں پہ طالبان کا شورا موجود ہے، جبکہ طالبان کا شورا وہاں پہ وجود نہیں رکھتی ہے، وہاں پہ معدنیات کا مسئلہ ہے، جیسے کہ افغانستان کی معدنیات پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عراق کی معدنیات پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، تیل پہ قبضہ کر لیا، یا جو وہاں وسطی ایشیا میں اشکاباد میں کوئی 300 سال کے تیل کا ذخیرہ ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ قبضہ کر لے اور وہاں پہ مداخلت کر لے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ مداخلت شروع ہے۔ جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کی مداخلت کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے پاکستان میں جو کوئٹہ برادری ہے، ہزارہ برادری جسے ہم کہتے ہیں، وہاں ایران کا تعلق پایا گیا ہے، کیونکہ ایران نے کلبھوشن یادو جو انڈیا کا ایجنٹ تھا اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہزارہ برادری پر اٹیک کروانے کے لیے ایران سے وہ مدد لی تھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس سارے منظرنامے کو؟ یہ بات اور کہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو انڈیا کا جو ایجنٹ پکڑا گیا اور وہ باقاعدہ ایران کے ویزے سے آیا ہوا تھا اور انہوں نے اس بات کی اعتراف بھی کیا، اور ہم اس بات کو مسترد بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس بات کو مسترد کریں، لیکن چونکہ ایران اور افغانستان ہمارے گوانڈی ممالک میں سے سائر ممالک میں سے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلقات ہم خراب کریں، اور بلکہ ہمارے حکومت چاہتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات۔ مولانا صاحب آپ بالکل جی مولانا صاحب آپ کی بات معذرت کاٹ رہا ہوں میں، آپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب کریں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن جب ایران آپ کے گھر میں گھس کر اپنا ایجنٹ بھیجتا ہے، انڈیا کا جو ایجنٹ بھیجتا ہے اور وہ حملے کرتا ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے تم ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات نہیں کروانا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں، جو سالہار سال سے ہمارے ان کے درمیان دشمنی چلتی ہیں، اس طرح سے ہم عراق کے ساتھ بھی تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو آپ 70-72 کے ادوار میں دیکھتے تھے۔ اب جیسے امریکہ نے دھمکی دی ہیں یا وہاں پہ باقی ممالک نے ہمیں یورپ نے دھمکیاں دی ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یہ وہی پاکستان نہیں ہے جو 70 کے دہائی میں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح حرکت کرتے ہیں تو پھر جنگ جو ہے وہ کلاشنکوف کا نہیں ہوگا، پھر وہ بٹن کا جنگ ہوگا، پھر ہم بٹن کی جنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں مسلمان رہتے ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، ہمارے تاریخ ہے، ہم نے اپنی تاریخ یہاں پہ اس طرح رقم کیا ہوا ہے کہ کسی بھی قوت نے ہم پہ بالادستی قائم نہیں کیا ہے، لہذا جو بھی ہمارے ساتھ آقا اور غلام کی بات کرتے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں تو دوستی جو ہے ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہم دوستی کو کم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ مدینہ منورہ میں حکومت بنائے تو قریش جو ان کی بندوق کی بات کرتے تھے تو لہٰذا قریش کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہو سکتے تھے،
बाकी जो कुफार थे वो दोस्ती की बात करते थे, तो नबी इस्लाम ने कुफार की सुलह भी करवाया। तो लिहाजा जो हमारे साथ दोस्ती की बात करते हैं, हम दोस्ती के रास्ते भी आएंगे, और अगर कोई बात आका और गुलाम की बात करते हैं तो फिर हम इस बात को मुस्तरद भी करते हैं और इस इत्फाक भी नहीं करते हैं। हमारे आबा और अजदाद ने हमें ये सिखाया है कि किसी की गुलामी कबूल नहीं करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह ही के गुलाम है और अल्लाह की ताबेदारी करते हैं, अल्लाह की गुलामी कबूल करते हैं। जी मौलाना साहब, आपकी बात बहुत अच्छी थी और आपके बारे में तो ये भी मशहूर है कि आप बहुत दलेर हैं। अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया कि पार्लियामेंट में अजान का नमाज का वक्फा नहीं किया गया, तो आपने उस दौरान ये किया कि अजान के पार्लियामेंट के फ्लोर पर आपने जो है ना अजान भी दी और फिर नमाज भी पढ़ी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जब ईरान जो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, इंडिया जब पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, आप इंडिया की मुदाखलत पर तो आपकी पार्टी वाले बोलते हैं, लेकिन ईरान की मुदाखलत पर आपकी पार्टी वाले कोई एक्शन नहीं लेते। हमारे सामने है कि उज़ैर बुलोच जैसा दहशतगर्द जो है वो ईरान से पकड़ा गया। पारा चनार में जो वाक़यात हुए, बिल्कुल आपका पख्तून इलाका है, वहाँ पर भी ईरानी असला पकड़ा गया। हज़ारा बरादरी में भी ईरान और इंडिया दोनों का किरदार सामने आया, और जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, चौकियां हैं, उन पर भी ईरान की तरफ से हमले होते रहे। तो आप ये जो ईरान और इंडिया की मुदाखलत है पार्लियामेंट के सामने, इस पर क्यों नहीं बात करते आप? हमने क्यों नहीं किया, हमने बारहा इस पे बात की है कि ईरान की जो क्या है वो हमारे बलूचिस्तान में मुदाखलत करते हैं। बलूचिस्तान में जो हालात खराब है, वहाँ पे राख खाद वगैरह सब कुछ मौजूद है, वहाँ पे बाकायदा मुदाखलत करते हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमने बाकायदा वहाँ के जलसों में और प्रोग्रामों में ये मुतालबा किया है कि ईरान इसमें मुदाखलत न करे, कि अमेरिका चाहते हैं कि ईरान और सऊदी के दरमियान ताल्लुकात को खराब करके उसकी आपस में लड़ाई पैदा करे। इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई पैदा करें या हिंदुस्तान के साथ लड़ाई पैदा करें, और अमेरिका ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अकेला कर लें, और जो हमसाये ममालिक है उसके साथ ताल्लुकात खराब में, और ताल्लुकात खराब होने के बाद पाकिस्तान अकेला होगा, तो फिर पाकिस्तान से वो जो करवाते हैं वो करवाएंगे। जैसे कि इस वक्त बर्मा में मुसलमानों की हालत है जिसपे तमाम ऑर्डर को सील कर दिया गया है और सिर्फ वो एक ही जगह में रहते हैं और अक़लियत में रहते हैं। अब वो जो यहूद नसारा जो कुछ चाहते हैं वो बर्मा मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, और मैं समझता हूँ कि बर्मा में जो जुल्म होता है और बलूचिस्तान में जो कुछ जुल्म होता है या पाकिस्तान में जो होता है, इस पे जो हमारे इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो जो एक कुत्ते के मौत पे सर आसमान पे उठाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त खामोश क्यों है और इसकी पे बात क्यों नहीं करते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इस वक्त यहूद नसारा अल्लाह के फैसले के मुताबिक हमारे दोस्त नहीं हो सकता है, और मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के अलावा हमें कोई इज्म कबूल नहीं है, चाहे वो शियाइज्म हो, चाहे वो ईसाईइज्म हो, चाहे वो यहूदीइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे जो भी हो, वो हमें कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना मीर ज़मान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना मीर ज़मान साहब पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा के MNA हैं और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन किराम, आज हमारे मेहमानों ने हमारे साथ अच्छा जो हमारे मेहमानों की जो पूरा जो तज़िया था उनका यही था, अहमद कुरैशी साहब और मकबूल जान साहब, और जैसे कि मैंने अभी MNA जो हमारे साथ थे, इनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान की जो ख़ित्ता है बलूचिस्तान, वहाँ पर ईरान की मुदाखलत बिल्कुल मौजूद है, और इसी तरह उनके साथ इंडिया और अफ़गानिस्तान ये दोनों भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की मुदाखलत, ईरान और इंडिया, इन दोनों का तो गठजोड़ अलग से है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का हमेशा साथ दिया है। जब रूस के ख़िलाफ़ जंग हुई उस वक्त भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया था। यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उनके साथ कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान हमेशा से अफ़गानिस्तान का हामी रहा है, और जब कभी अफ़गानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया। तो लेकिन अब चंद सालों से एक सिनेरियो ये बन चुका है कि अफ़गानिस्तान ईरान और इंडिया के साथ मिलकर खेल रहा है। तो इसमें कसूरवार कौन लोग हैं ऐसे जो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें, अफ़गानिस्तान की सरहद बलूचिस्तान के साथ तकरीबन 1100 किलोमीटर तक है।
تو 1100 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ ایران سے بھی زیادہ سرحد پاکستان کے افغانستان سے ملتی ہے، بلوچستان کی طرف سے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا یعنی جو پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں ان کا تعلق آنا جانا افغانستان میں رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اب یہ وہاں پر صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے میڈیا کے ذریعے ان کی ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کے خلاف ہو جائیں اور پاکستان کے خلاف آوازیں لگائیں، پاکستان کے خلاف بولیں اور پاکستان کو گالیاں دیں. تو اس کے لیے ایران جو ہے، بالکل ایران بھی اور اس کے ساتھ انڈیا بھی دونوں مل کر وہاں پر بھاری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میڈیا کے جو ادارے ہیں ان کو وہ فنڈ دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ کے نام پر باہر بھیجا جاتا ہے جو بعد میں انڈیا کی زبان بولتے ہیں. بلکہ یہ رپورٹیں بھی سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں کہ افغان جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انڈیا میں جا کر پڑھتے ہیں، ان کو بھاری بھر اسکالرشپ دی جاتی ہیں. تو اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ جو پاکستانی ادارے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. جہاں تک معاملہ ہے بلوچستان کا، وہاں پر افغانستان کی مداخلت بالکل ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن کچھ خبریں ایسے ہمارے سامنے آئی ہیں ماضی میں، بالکل ایک واقعہ ایسا رہا. برہمداد بگٹی جو اکبر بگٹی کے پوتے ہیں ان کو افغانستان میں پناہ دی گئی، اور جیسا کہ احمد قریشی صاحب نے کہا کہ کچھ ایجنسیز، کچھ وہاں پر ادارے، کچھ علیحدگی پسند جو بلوچ تھے ان کو بھی افغانستان میں پناہ دی گئی. لیکن اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے پاکستان کے اندر، بالخصوص بلوچستان کے اندر بیرونی مداخلت کو روکنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو بنیادی تجویز ہے وہ یہی کہ جو ہمارے ارد گرد کے جو پڑوسی ملک ہیں، ہمیں اپنا سر اونچا کر کے بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جو شواہد ہیں، بالکل ہمارے سامنے شواہد بھی آئے. اب دیکھیں کہ جب وہ کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو اس وقت ایرانی صدر حسن روحانی جو ہے پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان آ کر پاکستان کی آرمی کو قائل کیا اور حکومت کو منایا کہ ہم تو آپ کے ساتھ سے آپ کے خلاف کام نہیں کیا اور یہ ہمارے علم میں نہیں تھا، اور انکار کیا، اور جتنا ہو سکے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کا یہ کہنا تھا. لیکن میجر عاصم باجوہ جو ISPR کے اس وقت ترجمان تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بالکل ایرانی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف یوز ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو اب جیسا کہ چودھری نثار احمد صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی ان میں بھی کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. تو ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی تجویز یہ ہے کہ پاکستانی ادارے، پاکستانی گورنمنٹ اور جو دیگر ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو، اگر ایران استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے تو ایران کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، ان کے ساتھ سفارتی سطح پر ان سے ڈائلاگ کرنے چاہیے. اگر وہ نہیں مانتے تو پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. ایک تو یہ صورتحال ہمارے سامنے، یہ اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے جو ادارے ہیں، میڈیا میں اینٹی پاکستان اور جو ایران اور انڈیا کے حامی بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا. ان کو بھی یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ پاکستانی ہو، پاکستان میں رہ کر پاکستان کے خلاف کیسے کام کرتے ہو. اور اسی طرح تیسرا جو بنیادی جو ایک کام ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ پاکستان میں جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ پاکستانی ہے بالکل، ان کی آمد و رفت کو روکنا ہوگا. کیونکہ ہر سال بلکہ ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں زیارت اور زائرین کے نام پر لوگ ایران جاتے ہیں اور وہاں جا کے ٹریننگ لے کر آتے ہیں، اور وہاں اس کے بعد پاکستان میں آ کر پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا ہوگا، تب جا کر ہم سی پیک کو، گوادر کو آگے لے کے جا سکیں گے. ورنہ ہم ایسا ہی ہوگا کہ ہم سی پیک بنا جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہی جو آج چل رہا ہے، دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہی ہوتے رہیں گے. تو دنیا کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، دنیا انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، تو آپ ترقی نہیں کریں گے. تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی باتیں ہیں ان چیزوں کو غور رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی مسئلہ ہے جس پر آج ہم نے بات بھی کرنی تھی، مولانا ابو تراب صاحب جو تھے وہ دفاع حرمین کے رہنما بھی تھے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اہل حدیث کے بڑے کارکن تھے. ان کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا، ان کی جو اغوا کا مسئلہ تھا اس پر ہم نے بات کرنی تھی. ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، آج کسی طرح سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارا یہی موضوع رہے گا، بلوچستان میں علیحدگی پسند، بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے، جو 2006 کے اندر بھی ایک نقشہ پیش کیا گیا تھا، بلکہ 1992 کے اندر ایک نقشہ سامنے آیا تھا جسے 2006 کے اندر
بلڈ بارڈرز کے نام سے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، امریکی CIA کے اہلکار نے اس پر وہ نقشہ دکھایا تھا دنیا کو کہ پاکستان کے ساتھ بلوچستان کو علیحدہ کیا گیا تھا اور کراچی کو اور حیدرآباد کو ان خطوں کو بھی علیحدہ دکھایا گیا تھا۔ تو اگلے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی رہے گا کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیمیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور پاکستان کیا مستقبل میں بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اسی جو مولانا ابو تراب صاحب کا جو مسئلہ ہے، ان کی جو اغوا کا جو مسئلہ تھا، تو اس پر ہم نے بات کرنی تھی سابق وزیر اعلیٰ صاحب سے، لیکن وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے۔ تو ابھی جو مولانا ابو تراب صاحب کا جو مسئلہ ہے، ان کی جو اغوا کاری ہے، وہ یقیناً ایک پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک ناکامی ہے کہ وہ اپنے ایک اہم شہری کو، اور حساس ترین علاقے میں، کوئٹہ کا حساس ترین علاقہ تھا جہاں سے وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ جا رہے تھے، جہاں ان کو اغوا کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اتنے حساس ترین علاقے میں اتنی اہم شخصیات کو اور اتنی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں اور ہمارے ادارے ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جن پر ہمارے اداروں کو غور کرنا ہوگا۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، وہاں ہزارہ برادری کا تعلق ہے اور ایران کی وہاں پر مداخلت پائی جاتی ہے۔ جنرل موسیٰ جو گورنر تھے 1985 کے دوران، 1985 سے 1991 کے دوران بلوچستان کے، ان کے دور میں ایران کی مداخلت یہاں تک آئی کہ ایران کے جو فوجی تھے، ایران کے جو پاسداران انقلاب کے جو فوجی تھے، وہ کوئٹہ تک پہنچائے اور انہوں نے وہاں پر پاکستانی فوجوں سے جھڑپیں کی۔ تو یہ ماضی کے واقعات ہیں، لیکن حالیہ واقعات میں کلبھوشن یادو نے اعتراف کیا کہ وہ کوئٹہ میں جو اغوا کاری ہے، دہشت گردی ہے، اس میں وہ ملوث رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارے اداروں کو غور کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس آئندہ جو پروگرام ہے اس میں بلوچستان ہی کے مسئلے کو سامنے رکھیں گے، اور بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بلوچ رہنما ہیں، جو قبائل ہیں جو پاکستانی حکومت سے ناراض ہیں، اور اسی طرح ان پر بھی بات کریں گے کہ وہ پاکستان ان کو کیسے اپنی طرف لا سکتا ہے، پاکستان کیسے ان کی کونسلنگ کر کے، ریکونسلنگ کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے پاکستان کیسے ان کو پاکستان کا حمایتی بنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایران کا جو بلوچستان ہے، ایرانی بلوچستان بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ آج بھی پروگرام میں یہی ڈسکس کیا گیا کہ ایران کی مداخلت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان کے اندر جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں پر منصوبہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ جو ایران کے دوسرے جو فارسی ہیں جو بلوچی نہیں ہیں ان کو بلوچستان میں لا کے بسایا جا رہا ہے، گوادر کے بالکل قریب پاکستان کی سرحد کے پاس جو ہے ان کو بسایا جا رہا ہے۔ اور منصوبہ یہ ہے کہ بلوچستان کا نام ایران سے ختم کر دیا، ایرانی جو بلوچستان ہے اس کا نام بلوچستان نہ رہے بلکہ 3 شہروں میں 3 ناموں کے ساتھ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اگلے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ کس طرح ایران اپنے بلوچستان کو سیو کر رہا ہے اور پاکستانی بلوچستان کو خلفشار اور انتشار کا شکار بنا رہا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے وصال اردو، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔